حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں ہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے اپنی غیب سے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ریئیکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے۔ اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے۔ اب اس کا منہ صحیح طرح سے بے نقاب ہوگا۔ اس نے بہانے سے اپنے نقاب اتارا تھا کہ میں نے شوہر کے لیے نقاب کیا ہے، حالانکہ شوہر کے لیے نقاب نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں بے نقاب کرے گا دنیا والوں کے سامنے۔ پتہ نہیں منہ بند کر کے کیوں بیٹھی ہے، اب کیوں نہیں پوسٹ لگاتی ہے کہ کرو کیس مجھ پر جھوٹی عورت، اس کا سچ اور بھی آنا باقی ہے، تب میں دیکھوں گی کہ اس کو پیار کرنے والے کیا کہتے ہیں۔ بیک فٹ رہ کر گیم کھیلتی ہے۔ میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ کبھی بھی یہ عورت سامنے نہیں آتی ہے، اتنی تیز اور شاطر عورت ہے، ہمیشہ بیک فٹ کھیلتی ہے، سامنے کبھی نہیں آتی ہے، دوسروں کو آگے کر دیتی ہے گندگی پھیلانے کے لیے اور خود پیچھے رہ کے کام کرتی ہے۔ یہ بات کئی بار میں نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے۔ بڑی لوگ بڑی باجی کے لیے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ بڑی باجی سے نیک پاک شفاف عورت ہو ہی نہیں سکتی، اب وہ کہنے لگے، ہماری باتوں کو دہرا رہے ہیں، ایک ایک ورڈ کو دہرا رہے ہیں کہ یہ ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے، مکار عورت ہے، پیچھے سے سب کو پوچھ دیتی ہے اور سامنے خود بھولی بن کر آ جاتی ہے۔ ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا تھا، یہ انصاف مانگنے نہیں آئی تھی، یہ فنڈ کھانے کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے آئی تھی۔ بڑا اس کو شوق تھا نا ایکسپوز کرنے کا، کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا اس نے اپنی چھوٹی بہن کو، جس کو کہتی تھی میری بیٹی جیسی ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب اس کو ایکسپوز کر رہا ہے اور صحیح معنوں میں ایکسپوز کر رہا ہے۔ ابھی گیم جو ہے نا پوری طرح سے، مطلب کہتے ہیں نا بازی پلٹ چکی ہے، اب بازی پوری طرح سے پلٹ چکی ہے۔ اب نیک پاک خاتون کی باری ہے ایکسپوز ہونے کی۔ اب سب کو پتہ ہی ہوگا جو اس کے بلاگ بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک منہ بھولی بہن ہے، جس کا انہوں نے کہا تھا کچھ رشتے خون سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ بڑی باجی پر بات کرتے ہی بڑی باجی کے چاہنے والیاں آ جاتے ہیں کہ وہ تو اتنی نیک پاک، نور ٹپکتا ہے، نمازی پرہیزگار عورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ سچ میں نمازی ہوتی، پرہیزگار ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ جب ہم نقاب کرتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، غیر محرم کے سامنے نہیں آتے ہیں، پردہ کرتے ہیں ان سے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا اسلام میں ہے کہ ہمیں غیر محرم سے پردہ کرنا ہے۔ غیر مردوں کو لپسٹک لگا لگا کے، سندر بن کے، خوبصورتی بلش آن لگا کے، میک اپ کر کے نہیں دکھانا ہے، لیکن اس کو یہ سب چیزیں دکھانا تھا، اس کو یہی سب دکھانا تھا جو تارا کرتی ہے، اس کو بھی کاپی کرنی تھی، جل جل کے مر رہی ہے اپنی بہن کے پیچھے۔ تنقید کرنے والے آ جائیں گے، تارا پردہ نہیں کرتی ہے، تارا یہ کرتی ہے، تارا وہ، ہاں وہ نہیں کرتی ہے، وہ دکھتا ہے، وہ اوپنلی ہر چیز کر رہی ہے، اس کی طرح اتنی شیطان نہیں ہے، یہ تو اتنی شاطر ہے، پردے کی آڑ میں رہ کے یہ سارا گندا گیم کھیل رہی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، میری نہ تو تارا رشتہ دار ہے، نہ یہ رشتہ دار ہے، نہ وہ دشمن ہے، نہ یہ دشمن ہے، لیکن اس کی چہرے سے مکاری جھلکتی ہے۔ تارا جو بھی ہے نا وہ سامنے دکھاتی ہے، وہ چھپاتی نہیں ہے چیزوں کو، یہ چھپ کر اسلام کارڈ کھیلتی ہے۔ بات کر لیتے ہیں اس بڑی باجی کے بارے میں۔ بہت سارے باتیں منظر عام پر آ رہی ہے کہ یہ دوسروں کو پیچھے لگاتی ہے، اگر کوئی بھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے نا تو دوسروں کو جا کر بولتی ہے ان کے خلاف ویڈیوز بناؤ، ان کو ٹرول کرو۔ کیسے اس عورت نے جھوٹ اور مکاری کے ذریعے لوگوں کی ایموشن سے کھیل کر پیسے کمایا، کیسے ہمارے پاک گھروں میں جا کر کھڑی ہو کر بکواسیات کرتی رہی، گندی گندی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہاں بھی کچھ کلیئر نہیں کیا، صرف اور صرف
اتنے پاک جگہ، عبادت کی جگہ میں کھڑے ہو کر اس کے اندر کی ہمت تو دیکھو، یہ جھوٹ بولتی رہی۔ فنڈ اس نے کھایا، لوگوں سے پیسے اس نے لوٹا، بچی پیدا کرنے کے چکر میں بھی اس نے لوگوں سے پیسے کھایا، اس کی کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا۔ آپ سب کو یاد ہے، میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ آپریشن کے فوراً بعد یہ کیسے اس طرح بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس کو چاہنے والی بہنیں اتنی آنکھ بند کر کے چل رہی ہے، انہوں نے آ کے ادھر دھابا بول دیا، نہیں 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 ایسا نہیں ہوتا ہے، آج کل تو اتنا لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہے، ٹیکنالوجی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ابھی ریسنٹ ایک لڑکی کی بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہوئی ہے، لیزر کے ذریعے اس کی سٹیچز کو بند کیا گیا ہے، سٹیچ وغیرہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی ٹائم نہیں بیٹھ سکی۔ اور یہ تو اتنے بچوں کی ماں ہے، دھیرے دھیرے جب بچے ہوتے تو انسان کی باڈی بھی ویک ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی شیرنی ہے، بالکل ایسے جم کے بیٹھ گئی تھی بیڈ کے اوپر، لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی۔ اس ٹائم پر بھی اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کی بیٹی جب ملک کو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے اتنے ویڈیوز بنائے کہ 11 مہینہ 12 مہینہ گزر گیا، اس کے تو بچے 2 مہینہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک اس کے بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے کیا ایکسکیوز دیا تھا، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نے تھوڑا ہولڈ پہ رکھا ہے۔ دیکھیں یہ نیچر کا کورس ہے، ہر کوئی جانتا ہے، کوئی جاہل گوار کو بھی پتہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اتنا تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیلیوری ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم پیٹ میں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اس نے کتنی بڑی اس ٹائم پر مکاری کا گیم کھیلا، لیکن مانتے ہی نہیں تھے دوسرے جو اندھے سپورٹر ہیں وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس کے اور اس کے ہسبینڈ کا کبھی کوئی لڑائی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، دونوں ساتھ ہی رہتے تھے۔ جھوٹ بولتی تھی کہ چھوڑ کے چلا گیا 2 مہینے کے لیے، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، بچوں کو مارتا ہے یہ کرتا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اپنی مستی میں مست تھی اور آن لائن آ کے فضول میں لوگوں کو لڑواتی تھی، فتنہ پھیلا رہی تھی، اور اپنی دکھی شکل بنا کے پتہ نہیں گلیسرین لگاتی تھی کیا لگاتی تھی، لگا کر بیٹھ جاتی تھی اپنا دکھڑا رونے کے لیے۔ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اگر ضرورت ہوئی اسکرین ریکارڈنگ کے ساتھ ان کی چیٹ یہ سب لگایا جائے گا، مطلب بڑی باجی کی اسکرین ریکارڈنگ کے ساتھ جو انہوں نے چیٹ وغیرہ کیا دوسروں کے ساتھ، جو فتنہ فساد پھیلا رہی تھی گندگی کروانے کے لیے، وہ سب چیزیں لوگوں کے پاس ہے، اگر ضرورت ہوئی تو وہ سب چیزیں بھی لگایا جائے گا۔ ابھی یہاں آ جائیں گے بڑی باجی کی سپورٹرز کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، ابھی تک کچھ دکھایا نہیں ہے۔ تو تارا کے بارے میں کیا دکھایا؟ مجھے ایک بات بتائے، اس عورت نے صرف لوگوں کو الو بنایا، بنا دھاگے کا کپڑا، بنا دھاگے کا پتہ نہیں کیا کیا بکواس یہ کرتی تھی، کیا اتنا سا بھی کچھ دکھایا سوائے کاغذی چیزوں کا؟ وہ بھی نینو نے بنا کر یہاں سے دیا ہے، کچھ بھی سچ نہیں تھا۔ تو اس وقت تو ہم مان گئے تھے، اور خاص کر بہت عورتیں، ہم سب، میں خود بھی کچھ ٹائم کے لیے بالکل ہی وہ ہو گئی تھی، میں نے کہا نہیں بیچاری شاید سچ بول رہی، کیونکہ اس طرح فیک شکل بنا کے رونا دھونا ایک عورت کر رہی تو انسان کا دل نرم پڑ ہی جاتا ہے۔ تو کچھ ٹائم کے لیے مجھے بھی لگا کہ نہیں یہ سچی ہے، بعد میں دھیرے دھیرے اس کی اصلیت سمجھ آ گئی مجھے کہ یہ ایک نمبر کی جھوٹی مکار عورت ہے۔ اس جھوٹی مکار نے ایسا کوئی ثبوت ہمیں دکھایا نہیں ہے، اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ یقین مانے اگر اس کے پاس ہوتا نا، یہ ہر قیمت پہ دکھا دیتی ہے، اتنی ایگریسیو ہے، میں بار بار کہتی ہوں اس کی شکل کو نوٹس کیا کرے، جب یہ غصے میں بولتی ہے کسی کے اوپر تب دیکھا کرے اس کی شکل کو، آپ لوگ کو اس کی اصلی چہرہ تب نظر آئے گا۔ تو جب اس نے اتنا جھوٹ بولا ہم مان گئے، بیچاری تارا پر شک کرنے لگے، ہاں شاید تارا گئی تھی ایسا ویسا کچھ کر لیا ہوگا، کبھی بھی دل نے نہیں مانا، لیکن اس کی شکل اور اس کا رونا دھونا دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر غلط ہو گئے تھے ہم لوگ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو اب اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کی بھی اسکرین ریکارڈنگ ہے کہ اس نے کیا کیا بکواسیات لوگوں کے ساتھ کیے، کس طرح لڑوایا ہے لوگوں کو، خود بیک میں رہ کے، بیک فٹ کھیلتی ہے نا، بیک فٹ کھیلتی ہے، فرنٹ میں آ کر کھیلنے کی اس کی اوقات نہیں ہے، تو بیک میں رہ کے لوگوں کو لڑواتی ہے۔ جو تھوڑا بھی دماغ رکھتے ہیں نا، تھوڑا سا بھی جو برین رکھتے ہیں، ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ عورت کتنی بڑی مکارن ہے، صرف اور صرف پیسے کے لیے، فنڈ کھانے کے لیے اس نے کیا نہیں کیا، اس نے سب کو استعمال کیا، سگی ماں کو، سگی بہن کو، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، سب کو گندا کیا اس نے، صرف اور صرف ڈالر کمانے کے لیے۔ کیا حال تھا اس کا، اور اب اس کا حال دیکھا آپ نے، کہاں سے کہاں چلی گئی ہے یہ۔
कब गई? जब अपनी बहन पर बहतान लगाया, जब अपनी बहन पर, अपने शौहर पर जेड का बहतान लगाया, लेकिन कभी भी क्लियर नहीं बोला कि ये दोनों ने मिलकर ऐसा किया। मेरा कभी भी खुलकर ना बहन का नाम लिया ना शौहर का नाम लिया, सिर्फ राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मेरा दाया मेरा बाया, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे भरोसा करती थी, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, सिर्फ ये बोलती रही। जब हमारे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गई, हरम शरीफ गई, वहाँ जाकर भी बस मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अब हमें क्या पता ये कौन सी बात सच बोल रही है, कौन सी बात झूठ बोल रही है। दो बंदों के ऊपर इसने बहतान लगाया है, एक को गोद में बिठा के सारा दिन आजकल रोमांस कर रही होती है और दूसरी पर इसको बड़ी नफरत है। ऐसा क्यों? ऐसा कभी हो सकता है? 24 घंटा एक गंदा गलीज इंसान जिसने गंदगी किया, कोई छोटा बच्चा नहीं था, इतना मतलब पांडा आदमी है, इतनी जवान जवान बेटियों का बाप है, उससे तुम्हें नफरत नहीं हो रहा है? उसको गोद में बिठा बिठा के प्यार कर रही हो, रोमांस कर रही हो, फार्म में जाके बस सागे काट रही हो और खा रही हो और खिला रही हो। जब इस गंदे आदमी के साथ बेड पे बैठती है, उठती है या गाड़ी में फ्रंट सीट में बैठती है, इस औरत को घिन नहीं आता है, इसको याद नहीं आता एक एक लम्हा इससे भूल गया जो ये ड्रामा करती थी यूट्यूब में आकर, झूठी। जब तारा इसके पास सऊदीया गई थी, इस औरत के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। किस हाल में ये रहती थी? और आज देखें, जब बहन पर जेड का टैग लगाया, अपने शौहर पर जेड का टैग लगाया, उसके बाद अभी इसकी हालात तो देखें। इसने जब तारा को देखा पैसों में खेल रही है, इसके पास तो इतने पैसे आ गए, तो इसने प्लान किया, प्लान बनाया और वही प्लान पर इसने काम किया। सबको साफ नजर आ रहा है कि ये औरत झूठी है, मक्कार है, लेकिन लोगों के अंदर ईगो बहुत है, कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि मानेंगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। मतलब ये उनकी फीलिंग्स है कि हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी, हमारा तो मुंह काला हो जाएगा, सब बोलेंगे इस औरत को तुम लोगों ने सपोर्ट किया, ये तो इतनी गंदी मक्कार गंदी औरत है। तो इस वजह से अभी उनकी ईगो हर्ट होगी, इस वजह से उनको पता है सब कुछ कि ये झूठी है, मक्कार है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना इसकी बहन का कुछ ऐसा हुआ है इसके शौहर के साथ, कुछ भी नहीं, नील, कुछ भी नहीं है इसके पास। लेकिन फिर भी वो खामोश इसलिए कि अब क्या करें, वो लोग कहाँ जाएं, कहाँ छुपें। कुछ औरतों को तो सारी हकीकत पता है, शर्म से भी वो लोग चुप हैं, क्योंकि उनको डॉलर आ रहा है ना, तारा के खिलाफ बोल के उनको डॉलर अच्छा खासा आ रहा है, तो इस वजह से वो लगे हुए हैं इस चीज़ पर। एक नंबर की सेल्फिश खुदगर्ज औरत है। जिन लोगों ने भी अपना चैन सुकून नींद सब हराम करके इसको सपोर्ट किया, इस औरत ने उन्हीं लोगों को बैक में रहकर जलील करवाया और आज तक करवा रही है। बस फ़र्क ये है अब इनके लीडर सपोर्टर्स चेंज हो चुके हैं। जिन लोगों ने रात दिन एक करके इसको सपोर्ट किया, जब इसका मतलब पूरा हो गया तो इसने उनको टिश्यू की तरह उठाकर फेंक दिया। और फेंका भी क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक, देखिए, एक टाइम लिमिट तक हम किसी का साथ देते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें हम देखना चाहते हैं, रियलिटी देखना चाहते हैं कि सच में वो चीज़ है या नहीं है। जब लोगों ने इससे मांगा कि कुछ तो दिखाओ, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं था, नील। जब कुछ है ही नहीं तो दिखाएगी कहाँ से? इसने बहाना कर लिया कि नहीं, एविडेंस दिखाना नहीं है, बाद में काम आएगा। कब बाद में काम आएगा? अपने बच्चों की शादी में इस्तेमाल करेगी, अपनी औलादों की शादियों में वो वीडियोस लगाएगी जो इसने बिना धागे के रखी हुई है। किसके लिए रखी हुई है? यही तो टाइम था ये सब चीज़ें दिखाने का, जब दुनिया में तुमने सबको जलील करवा दिया, सगी बहन को इतना गंद बना दिया, उसको गंदे नाम से लोग पुकारते हैं, तो तुम्हें अब किस चीज़ पर शर्म आ रही है? एक फ़ोटो एक वीडियो दिखाने में? इतनी अच्छी औरत ये नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग सोचते हो ना इसको अच्छी है, तो ये आप लोगों की बहुत गलत फहमी है। मेरे दिल में बार बार बस इसका बेनकाब होना याद आता है। अगर गुस्से से 1 मिनट के लिए उतार भी दिया था, अगर 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 बोल रही हूँ कि एक दिन उतार भी दिया था, दूसरे दिन ये नकाब पहन सकती थी, ज़रूरी नहीं था। लेकिन इसको तो मेकअप कर करके मर्दों को दिखाना था, लोगों को दिखाना था यूट्यूब में, इस वजह से इसने और नकाब किया ही नहीं। इस तरह इसने बोला था मैं गुस्से में मैंने उतारा है, तो उतार दिया था तो फिर पहन लेती, क्या हो जाता। हज़ारों औरतें मैंने देखा यूट्यूब में, जब ब्लॉगिंग करने आती है वैसे आती है, पहले नहीं करती है नकाब, लेकिन बाद में माशाल्लाह उनको अल्लाह हिदायत दे देता है, कर लेती है वो नकाबें। और इसका जो घर का मर्द है, जिसको शौहर नाम है, इसका टैग है एक, मुझे लगता है वो भी बस ऐसे ही नाम का है, काम का बंदा नहीं है। तो वो जो है ना, वो भी किसी काम का नहीं है, वरना इतना गंदगी की बात कैसे मुंह उठा उठा कर वीडियोस में आता है। सही मर्द होता ना, मुंह पर दो लगाता। औरत पर हाथ नहीं उठानी चाहिए, लेकिन औरत अगर बेलगाम हो जाए, गंदगी करना शुरू कर दे, घर के मर्दों को जानी बनाना शुरू कर दे, ऐसी औरत के मुंह में थप्पड़ दे के उसको छोड़ देनी चाहिए।
جو بیٹھ بیٹھ کے لائیووں میں رونا روتی تھی، کل بھی میں نے اسی بات پر ویڈیو بنایا تھا، کڈنی سٹون میں پین ہو رہا ہے مجھے، میرے پاؤں میں راڈ لگا ہے، بیٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، صرف اور صرف لوگوں سے فنڈ کھانے کے لیے دکھایا تھا اس نے کہ دیکھو میں کتنی تکلیف میں ہوں، کتنی اذیت میں ہوں۔ آپریشن بھی اس کا نہیں ہوا، یقین مانے اس کا نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے، کوئی آپریشن اس کا نہیں ہوا۔ آپریشن کا اس لیے اس نے نام لیا کیونکہ آپریشن میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے، تو لوگوں سے فنڈ اس نے بھر بھر کے لینی تھی، جس کا ثبوت اب نکل آیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے لگایا تھمبنیل میں پیسوں کا، کسی سے اس نے 80 لاکھ لیے، کسی سے پتہ نہیں کتنے لیے، کس سے کتنے لیے، وہ چیزیں بھی ثبوت کے ساتھ عنقریب سامنے آئے گا۔ بچوں پہ بچے، بچے پہ بچے، بچے پہ بچے اس کے ہو رہے ہیں، تو اس سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا، تو اس نے پلان بنایا کہ لوگوں کو ہم نے الو بنانا ہے۔ نارمل بھی بلاگنگ کرتی ہے، اچھے خاصے اس کو ویوز آ جاتے ہیں، لیکن اس نے بہت گندا راستہ چنا، بہت ہی غلیظ راستہ چنا، غلاظت کا گلی چنا اس نے، اس لیے مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے چاہنے والے بولے ہیں ابھی لوگ اتنی اتنی باتیں کر رہے ہیں، آ جائے ویڈیو میں رونے دھونے کے لیے، یا تو پھر اللہ معاف کرے ہمارے پاک گھروں میں چلی جائے گی کھڑی ہو کر، جب دیکھے گی نا اور کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا یہاں سے، دائیں بائیں شائیں کہیں سے بھی، تو پھر چلی جائے گی ان گھروں میں جا کے رونا دھونا کرنا شروع کر دے گی۔ اللہ انصاف کرے گا، اللہ ہی انصاف کر رہا ہے، حق اللہ، سچ اللہ، اللہ ہی یہ سب چیزیں سامنے لے کر آ رہا ہے۔ یہ کہتی ہے نا کہ اللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سامنے لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دھیرے دھیرے سامنے لے کر آ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں اور بھی چیزیں سامنے لے کر آئے گا۔ اس کی جو چہرہ ہے نا، جو اس نے نقاب اتار کے بے نقاب کیا تھا، اور بھی اچھی طرح سے بے نقاب ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا، اور جن کو اچھا نہیں لگا ان کو کچھ نہیں بول سکتے، ان کو تو اچھا بولو برا بولو، ویسے ہی نہیں اچھا لگتا ہے۔ باقی جو میری باتوں کو سمجھتے ہیں یا اتنے ٹائم سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو مجھ پر اتنا بھروسہ تو ہوگا کہ یہ جو بول رہی ہے صحیح بول رہی ہے۔ یہ عورت ایک نمبر کی مکار ہے، مکار عورت ہے بس۔ آپ لوگ کو سمجھ جانا چاہیے اس کا چال ڈھال حال، اس کا ہنسی مذاق، ہر چیز دیکھ کر کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی بھی اتنا جلدی زخم کو نہیں بھولتا ہے جس طرح یہ بھول گئی ہے۔ صرف ڈرامے بازی یہ کرتی ہے، جھوٹی نمبر 1 ہے۔ اس کی شکل کو غور سے دیکھیں، آپ لوگ کو اس کی مکار چہرہ ضرور نظر آئے گا۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔